بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بحث صرف کی مزید 2 مباحث پڑھیں گے۔ ہماری پہلی بحث کا عنوان ہے ثمن اصطلاحی کا رواج ختم ہو جانا، اور دوسری بحث کا عنوان ہے ثمن اصلی کا ثمن اصطلاحی میں تبادلہ کرنا۔ مباحث کو پڑھنے سے قبل عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِنْ شَرَى سِلْعَةً بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ أَوْ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ صَحَّ، فَإِنْ كَسَدَتْ بَطَلَ، أي كسدت قبل تسليمها بطل عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما لا يبطل، فعند أبي يوسف رحمه الله يجب قيمتها يوم البيع، وعند محمد رحمه الله آخر ما يتعامل به الناس. ولو استقرض فلوسا فكسدت يجب مثلها، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند أبي يوسف رحمه الله يجب قيمتها يوم القبض، وعند محمد رحمه الله يوم الكساد كما مر. ومن شرى شيئا بنصف درهم فلوس أو دانق فلوس أو قيرات فلوس صح، وعليه ما يباع بنصف درهم أو دانق أو قيرات منها. أي اشترى شيئا بنصف درهم أو دانق أو قيرات على أن يعطي عوض ذلك الثمن فلوسا صح، وعلى المشتري من الفلوس ما يعطي في مقابلة ذلك الثمن، والقيرات عند الحساب نصف عشر المثقال، وعند زفر رحمه الله لا يجوز هذا البيع لأن الفلوس عددية وتقديرها بالدانق ونحوه ينبئ عن الوزن، ولنا أن الثمن هو الفلوس وهي معلومة۔ اس عبارت کے اندر 2 مسئلے ذکر ہوئے ہیں۔ پہلے مسئلے کا عنوان یہ ہے ثمن اصطلاحی کا رواج ختم ہو جانا۔ صاحب کتاب نے اس عنوان کے تحت 2 مثالیں ذکر کی ہیں، 2 مسئلے ذکر کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ وہ عقود معاوضہ سے متعلق ہے، یعنی ایسے معاملات جن کے اندر معاوضہ پایا جاتا ہے، بدل پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ بیان کیا، دوسری جو مثال دی، اس کے اندر ایسے عقود کا حکم بیان کیا جو تبرعاتی ہیں، یعنی تبرعاً ان کو کیا جاتا ہے، صرف نیکی کے لیے اس کو وجود میں لایا جاتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا معاوضہ مقصود نہیں ہوتا۔ پہلے مسئلے کی مثال یہ ہے کہ 2 بندوں نے آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کیا۔ خریدنے والے نے ابھی قیمت کی ادائیگی نہیں کی تھی کہ مکمل طور پر تمام ملکوں کے اندر اس کا رواج ختم ہو گیا، اس کے ذریعے خرید و فروخت کے معاملات بند ہو گئے۔ فقہائے حنفیہ کا اس مسئلے کے حکم میں اختلاف ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ بیع ختم ہو جائے گی۔ خریدنے والے پر لازم ہے کہ بیچنے والے کا جو سامان تھا، جو مبیع تھا، وہ اس کو واپس کرے۔ اگر خریدنے والے نے اس کا سامان استعمال کر لیا، اس کے سامان کو ضائع کر دیا، ہلاک کر دیا، تو اب وہ بازار کے اندر جو اس کی رائج قیمت ہے، اس کے مطابق قیمت ادا کرے گا۔ امام یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ بیع ختم نہیں ہوئی، یہ بیع باقی ہے، اس کا عوض ادا کرنا پڑے گا۔ عوض کے اندر دونوں کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جس دن یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوا تھا، اس دن کے اعتبار سے قیمت ادا کی جائے گی، اور امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ آخری وقت کا اعتبار کیا جائے گا جب لوگوں نے اس کرنسی کے ذریعے اور اس ثمن کے ذریعے معاملات کرنا چھوڑ دیے، ترک کر دیے۔ دوسری صورت جو تبرعاتی عقود کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی ایسی کرنسی کو قرض لیا جو اصطلاحی طور پر متعارف تھی، قرض کی ادائیگی سے پہلے اس کا رواج ختم ہو گیا، لوگوں نے اس کے ساتھ تعامل چھوڑ دیا، تو اس صورت کے اندر بھی ائمہ حنفیہ کا اختلاف ہے، اور تینوں اپنے اسی مسلک کے اوپر ہیں جو پہلے عقود معاوضات کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو کرنسی لی گئی تھی قرض کے طور پر، اسی کا مثل لا کر دے گا، اس کی ثمنیت کا وجود عدم وجود یہ معتبر نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن اس نے قبضہ کیا تھا، جس دن اس نے وہ قرض حاصل کیا تھا، اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جس دن اس کا رواج ختم ہوا تھا، اس دن کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ 3 مذاہب ہیں، مسالک ہیں حنفیہ کے، جو آپ سن چکے ہیں۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ عبارت میں کچھ اصطلاحی نام آئے ہیں، ان کی تفصیل دیکھ لیجئے۔ دانق یہ درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے،
اور قیرات مثقال کے عشر کا یعنی 10ویں حصے کا بھی آدھا ہوتا ہے۔ وَإِنْ شَرَى سِلْعَةً بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ أَوْ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ صَحَّ، اگر کسی نے کوئی سامان خریدا ملاوٹ شدہ دراہم کے ساتھ یا پھر ایسے فلوس کے ساتھ، ایسی کرنسی کے ساتھ جو خرچ کی جاتی تھی جس کے ذریعے لین دین کیا جاتا تھا، تو یہ درست ہے۔ یہاں سلعتن یہ سین کی کسرہ کے ساتھ ہے، سامان اس کا مطلب ہے۔ اگر سین کی فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے گا تو پھر اس کا مطلب زخم ہے، جو کہ یہاں پر درست نہیں ہے۔ بالدراہم المغشوشہ، یہاں پر دراہم کو مغشوشہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، ملاوٹ شدہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، اس لیے کہ دراہم اپنی ذات کے اعتبار سے چاندی کے ہوتے ہیں، اور چاندی ثمن خلقی ہے، اور ثمن خلقی کی جو ثمنیت ہے اس کے اندر جو قیمت کا وصف پایا جا رہا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، تو یہاں پر دراہم کو اس لیے مغشوشہ کے ساتھ مقید ذکر کیا گیا ہے۔ فَإِنْ كَسَدَتْ بَطَلَ، اگر ثمن اصطلاحی یعنی دراہم مغشوشہ یا ایسی کرنسی جو وہاں پر رائج تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا رواج ختم ہو جاتا ہے، بطل، تو یہ بے ختم ہو جائے گی، فسخ ہو جائے گی۔ ای کسدت قبل تسلیمها بطل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قیمت ادا کرنے سے پہلے اس کا رواج ختم ہو جاتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک یہ بے ختم ہو جائے گی۔ وعندہما لا یبطل، امام یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بے ختم نہیں ہوگی۔ فعند ابی یوسف رحمہ اللہ یجب قیمتها یوم البیع، البتہ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جس دن یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوا تھا اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اس دن کی قیمت واجب ہوگی۔ وعند محمد رحمہ اللہ آخر ما يتعامل به الناس، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس آخری وقت کا اعتبار کیا جائے گا جس میں لوگوں نے اس کے ساتھ تعامل کیا تھا۔ دوسری صورت ہے تبرعاتی عقود کی۔ وَلَوْ اسْتَقْرَضَ فُلُوسًا، کسی نے فلوس قرض لیے، فَكَسَدَتْ يَجِبُ مِثْلُهَا، اور ادائیگی سے پہلے، قرض کی ادائیگی سے پہلے ان کا رواج ختم ہو گیا تو اس کا مثل ادا کرنا واجب ہوگا۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، یعنی اس کی مثل سوری لائے گا، اس جیسے فلوس لا کے ادا کر دے گا، اس کی ثمنیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یجب قیمتها یوم القبض، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جس دن قبضہ ہوا تھا، یعنی جس دن اس نے قرض لیا تھا، اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے یوم الکساد کما مر، جس دن اس کا رواج ختم ہوا تھا اس دن کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے، عقود معاوضات کا جیسے مسئلہ گزر چکا ہے، عقود تبرع کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے۔ یہ تو تھا مذاہب کا بیان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتویٰ کس قول پر ہے؟ تو ہدایہ کے حاشیے میں کفایہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے زمانے کے بعض مشائخ نے امام یوسف رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر زیادہ سہولت ہے، جبکہ اکثر مشائخ نے، اکثر فقہا نے امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دونوں فریقین کے لیے آسانی بھی ہے اور دونوں فریقین کو فائدہ بھی ہے۔ ہمارے زمانے میں مفتہ بھی قول امام محمد رحمہ اللہ کا ہے کہ اس دن کا اعتبار کیا جائے گا جس دن لوگوں نے آخری بار اس کے ذریعے تعامل کیا تھا۔ یہ تھا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ثمن اصلی کا ثمن اصطلاحی میں تبادلہ کرنا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک آدمی نے مثلا کتاب خریدی، اور کتاب خریدنے کے وقت اس نے کہا کہ میں یہ کتاب آپ سے آدھے درہم کی خریدتا ہوں اور وہ آدھے درہم فلوس کے ذریعے آپ کو ادا کیے جائیں گے، یا ایک دانق کے بدلے میں آپ سے یہ کتاب خریدتا ہوں لیکن اس دانق کے جتنے فلوس بنتے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ میں ایک قیرات کی کتاب خریدتا ہوں لیکن ادائیگی فلوس میں ہوگی کہ ایک قیرات میں جتنے فلوس ملتے ہیں اتنے فلوس ادا کروں گا، تو ہمارے نزدیک یہ درست ہے، اس طریقے سے بیع کی جائے گی، اور اس آدمی پر یہ لازم ہوگا کہ آدھے درہم میں یا ایک دانق میں یا ایک قیرات میں جتنے فلوس ملتے ہیں وہ ادا کرے۔ امام ظفر رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیع درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فلوس عددی ہیں، یعنی جو کرنسی اس وقت رائج ہے وہ عددی ہے، اس کو گن کے ادا کیا جاتا ہے، اس کے شمار کا اعتبار ہوتا ہے، جبکہ دانق، درہم اور قیرات یہ موزونی ہے، وزنی ہے، ان کے وزن کا اعتبار ہوتا ہے۔
تو فلوس عددی ہے اور درہم دانق قیرات یہ موزونی ہے، تو دونوں میں یکسانیت نہیں پائی جاتی، دونوں جدا چیزیں ہیں، اس لیے یہاں پر جہالت ثمن کی باقی ہے، ہم اس بے کو درست نہیں قرار دیں گے۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ فلوس عددی ہے اور دانق قیرات اور درہم یہ موزونی ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدھے درہم کے کتنے فلوس ملتے ہیں، یا ایک دانق کے کتنے فلوس ہوتے ہیں، یا ایک قیرات کے کتنے فلوس ہوں گے، تو اس لیے جہالت یہاں پر باقی نہیں رہتی۔ آئیے اب عبارت پڑھتے ہیں۔ وَمَنْ شَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ، فلوس کو دو اعراب سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر فلوسن پڑھیں گے تو یہ عطف بیان ہوگا، درہم کی وضاحت ہوگی، اور اگر ہم اس کو فلوسن پڑھتے ہیں تو یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف کی، وَمَنْ شَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَهُوَ فُلُوسٌ، تو دونوں طرح سے یہ درست ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز خریدی آدھے درہم میں جو کہ فلوس کی صورت میں ہوگا، او دانق فلوس، یا پھر ایک دانق کے بدلے چیز خریدی جو کہ فلوس کی صورت میں ہوگا، او قیرات فلوس، یا پھر ایک قیرات کی کوئی چیز خریدی اور اس کی ادائیگی فلوس کی صورت میں ہونی تھی، صح، یہ بے درست ہے۔ وعلیہ ما یباع بنصف درہم او دانق او قیرات منہا، اور اس شخص پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ادا کرے آدھے درہم کے بدلے میں یا ایک دانق اور ایک قیرات کے بدلے میں جتنے فلوس آتے ہیں۔ منہا یہ ضمیر فلوس کی طرف راجع ہے۔ آگے مسئلے کی وضاحت دیکھیے۔ اشترى شیئا بنصف درہم، اس نے چیز خریدی آدھے درہم کے بدلے میں، او دانق یا ایک دانق کے بدلے میں، او قیرات یا ایک قیرات کے بدلے میں، علی ان یعطی عوض ذلك الثمن فلوسا صح، اس شرط پر کہ وہ ان کے بدلے میں فلوس ادا کرے گا، یعنی آدھے درہم کے جتنے فلوس ملتے ہیں، ایک دانق کے جتنے فلوس ملتے ہیں، یا ایک قیرات کے جتنے فلوس ملتے ہیں، صح، تو یہ درست ہے۔ وعلی المشتری من الفلوس ما یعطی فی مقابلۃ ذلك الثمن، اور مشتری پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس ثمن کے مقابلے میں، اس کے عوض میں اس کے بقدر فلوس ادا کرے۔ والقیرات عند الحساب نصف عشر المثقال، حسابدانوں کے نزدیک ایک قیرات مثقال کے 10ویں حصے کا بھی آدھا ہے۔ وعند زفر رحمہ اللہ، امام زفر رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے، لا يجوز هذا البيع، یہ بے درست نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لأن الفلوس عددیۃ، فلوس عددی ہیں، وتقدیرها بالدانق ونحوه ينبئ عن الوزن، اور ان کا طے کرنا دانق وغیرہ کے ذریعے یہ اس کے وزنی ہونے کی خبر دیتا ہے، جبکہ فلوس عددی ہیں، ان کے وزن کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو جواب کیا ہے؟ وَلَنَا، ہمارا جواب یہ ہے، أَنَّ الثَّمَنَ هُوَ الْفُلُوس، یہاں پر جو ثمن طے ہوئی ہے وہ فلوس ہیں، وہی معلومۃ، اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آدھے درہم کے کتنے فلوس ملیں گے، یا ایک دانق کے یا ایک قیرات کے کتنے فلوس ملتے ہیں، یہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے بے صرف کے دو مسئلے، بقیہ جو مباحث انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔